وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعتاً بہت ہی اہم ہے، اور خاص طور سے یوٹیوب پہ ایک دیوبندی مقلد طارق مسعود سے پوچھا گیا ایک سوال کے سلسلے میں ہے، اور طارق مسعود کے جواب کے سلسلے میں ہے کہ سفر میں دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا ثابت ہے یا نہیں، جیسا کہ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک، کہتے ہیں نا چاروں ائمہ برحق، مالکیہ کے نزدیک بھی سفر میں جمع بین صلاتین درست اور جائز ہے، شافعیہ کے نزدیک بھی اور حنابلہ کے نزدیک بھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سفر میں مطلوب آسانی ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ آسانی۔ حرج کو، مشقت کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، صحیح البخاری حدیث نمبر 39، دین آسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشقتوں سے اور پریشانیوں سے بچانے کی حد تک امکان کوشش کی ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جمع بین الصلاتین کیے۔ اور یہ ایک ہی موقع نہیں ہے، بہت سے مواقع ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں جمع بین الصلاتین ثابت ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو چھوڑ دے، کوئی صحابہ کے عمل کو چھوڑ دے اور 150 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے ان کی بات کو لے کر کے اڑتا رہے کوئی، تو یہ کوئی دین ہے؟ اللہ رب العالمین نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا ہے۔ اب یہ طارق مسعود اپنے تقلید کے ڈھنڈورے پیٹتے رہیں۔ صحیح بخاری 3553 اٹھا کر دیکھیں، صحیح مسلم 503۔ عن ابی جحیفة رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالهاجرة الى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطحا پہنچے۔ کہاں؟ بطحا۔ وضو کیا، ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی، اور عصر کی بھی 2 رکعت اور ظہر کی بھی 2 رکعت۔ واضح ترین حدیث ہے یا نہیں ہے؟ طارق مسعود صاحب ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث نہیں جانتے ہوں گے، لیکن تقلید کا پٹا جب تک نہیں اتارے تب تک حدیث مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ فکان یصلی الظہر والعصر جميعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ والمغرب والعشاء جميعا، مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ دیکھا، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے، صرف اقامت کا فرق مغرب اور عشاء کو۔ یہ صحیح مسلم میں 706 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال سے پہلے سفر پہ روانہ ہوتے، اخر الظہر الى وقت العصر، تو ظہر کو عصر تک متاخر کر دیتے۔ ثم نزل فجمع بینہما،
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پاؤں ڈالتے اور عصر میں ظہر کو ملا کر پڑھتے تھے. دیکھا فجمع بینہما فإن زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظہر ثم ركب. لیکن زوال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ روانہ ہوتے تو ظہر پڑھ کر کے روانہ ہوا کرتے تھے. البخاری 1111، مسلم 704. واضح ترین حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو عصر کے وقت میں جمع بین الصلاتین کیا کرتے تھے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجمع بین المغرب والعشاء اذا جد به السیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے جب آپ سفر پہ رہتے. صحیح بخاری 1106، مسلم 703. علامہ ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں جملۃ ذلك ان الجمع بین الصلاتین فی السفر فی وقت احداہما جائز فی قول اکثر اہل العلم. خلاصہ یہ ہے کہ سفر میں دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا بالکل جائز ہے اکثر اہل علم کے قول کے مطابق. وممن روی عنہ ذلک، اور کن سے مروی ہے یہ؟ سعید بن زید سے، سعد سے، اسامہ سے، معاذ بن جبل سے، ابو موسیٰ اشعری سے، عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عمر سے. اور وہ بھی قال، اور یہی فتویٰ کن کا ہے؟ طاؤس کا. طاؤس کون ہے جانتے ہیں؟ یہ طاؤس حنفیوں کے اساتذہ میں سے. وہ مجاہد، عکرمہ، امام مالک، والثوری، سفیان الثوری، والشافعی، واسحاق، وابو ثور، وابن المنذر. المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200. علامہ نووی کہتے ہیں مذہبنا جوازہ، ہمارے نزدیک جمع بین الصلاتین بالکل جائز ہے. فی وقت الاولی و فی وقت الثانیہ، چاہے ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لے یا عصر کے ساتھ ظہر کو پڑھ لے، دونوں جائز ہے. وہ بھی قال جمہور العلماء من السلف والخلف، جمہور علماء سلف اور خلف تمام کا یہی فتویٰ ہے. حکاہ ابن المنذر عن سعد بن ابی وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر وابن عباس وابن موسى الأشعري وطاووس ومجاهد وعكرمة ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول أبي يوسف. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. طارق مسعود صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف کا بھی یہی قول ہے، وہ محمد بن الحسن. اور یہ دونوں تو بس ابو یوسف اور محمد دونوں کے دونوں ابو حنیفہ کے شاگرد، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا بالکل جائز ہے. وحکاہ البیہقی عن عمر بن الخطاب، امام بیہقی نے عمر بن الخطاب سے بھی، عثمان بن عفان سے بھی اسی کو نقل کیا ہے. اور اسی طرح سے زید بن اسلم سے، ربیعہ سے، محمد بن المنکدر سے، ابو الزناد سے، وامثالهم قال وهو من الامور المشهوره المستعمله فيما بين الصحابه والتابعين. اور یہ تعامل چلا آ رہا ہے صحابہ اور تابعین کے درمیان. لا الہ الا اللہ، کیا کہیں گے یہ لوگ؟ المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 371. وقال الشوكاني في الحديث دليل على جواز جمع التاخير في السفر سواء كان السير مجدا ام لا، وقد وقع الخلاف في الجمع في السفر فذهب الى جوازه مطلقا تقديما وتاخيرا كثير من الصحابه والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي واحمد واسحاق واشهب. کہتے ہیں علامہ شوکانی کہ سفر میں جمع بین الصلاتین، چاہے جمع تقدیم ہو جمع تاخیر ہو، مطلقاً جائز ہے. بہت سے صحابہ اور تابعین اور فقہا کا یہ عمل ہے اور یہی فتویٰ ہے، جیسے ثوری، شافعی، احمد، اسحاق، اشہب. نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 253. معلوم یہ ہوا
کہ اتنے سارے علماء، سب سے بڑی بات یہ ہے حنفیوں کے لیے کہ امام محمد اور امام ابو یوسف دونوں کے دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. یہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں کہ بالکل ہی جمع بین الصلاتین سفر میں جائز اور درست ہے.